بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو براءت کے بارے میں چل رہی تھی اور مختلف دلائل دیے گئے اس براءت پر۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے وہ حکم عقل ہے، اور اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَاسْتَدَلُّوا عَلَى الْبَرَاءَةِ بِقَاعِدَةِ قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ۔ علماء اصول براءت پر استدلال اور دلیل دیتے ہیں کہ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان سے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس مورد میں ہمارے پاس کوئی بیان، کوئی خطاب، کوئی دلیل نہ ہو، تو اگر کوئی اس کام کو انجام دے تو اس پر عقاب کرنا عقلاً کبھی ہوتا ہے۔ عقل کہتا ہے کہ بھئی جب بیان ہی نہیں ہے، جب مثلاً فرض کریں جس طرح مثال دی جاتی ہے سگریٹ کے حوالے سے، تو جب اس کے بارے میں کہا ہی نہیں گیا کہ یہ حرام ہے، بیان ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر کوئی اگر سگریٹ پیے پھر اس پر عقاب کیا جائے تو یہ عقاب جو ہے وہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ عقل کہتا ہے کہ پہلے بتا دیا جائے کہ یہ کام نہ کرو، پھر اگر کوئی کرے تو پھر آپ اس پہ عقاب کریں، لیکن جب بیان ہی نہیں ہے تو عقاب قبیح ہے۔ اور جو چیز قبیح ہوتی ہے وہ مولا اور شارع سے سرزد نہیں ہوتی۔ مولا کوئی بھی کبھی کام نہیں کرتا، تو لہذا وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ نہ ہو، شبہ تحریمیہ ہو اور بیان بھی نہ ہو، تو پھر اس کو ہم وہاں پر براءت جاری کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے وَضَایَقَتْهَا قَاعِدَةُ وُجُوبِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْمُحْتَمَلِ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان جو ہے اس کو محدود کرتا ہے ایک دوسرا قاعدہ جو وجوب دفع ضرر محتمل ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایک ضرر کا، ایک نقصان کا احتمال ہو تو ایسے کام کو انجام نہیں دیا جانا چاہیے، اور اس ضرر کو دفع کرنا عقل کہتا ہے واجب ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے اس قاعدے سے ٹکراتا ہے۔ یہاں آپ کہتے ہیں کہ جب احتمال ہے کہ بھئی یہ چیز حرام ہو، اور حرام میں جو ہوتا ہے ایک نقصان ہوتا ہے، تو پھر اس کا دفع کرنا واجب ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ پھر انجام کیوں دیتے ہیں، براءت جاری کیوں کرتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ اس کے مقابلے میں وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی جس نقصان کا ایک احتمال ہو۔ ایک دفعہ تو یقین ہوتا ہے وہ تو اس کو تو دفع کرنا ہی ہے، لیکن جس کا احتمال ہو اس کا بھی کہتے ہیں اس کو بھی دفع کیا جائے۔ الذی خصہ بعضهم بالاخروی۔ اب خصوصاً ضرر کے بارے میں یہاں مختلف اقوال ہے کہ ضرر سے کیا مراد ہے، آیا ضرر دنیاوی ہے، ضرر اخروی ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ ضرر جس کو بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ضرر اخروی ہے، یعنی وہی جو ہے وہ انسان کو عقاب کا احتمال ہو۔ اور پھر وہ آگے وَقَالُوا فِي رَفْعِ تَدَافُعِ الظَّاهِرِ بَيْنَهُمَا۔ اور یہ جو تدافع اور ان میں جو ٹکراؤ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان میں ٹکراؤ کو ہم حل کرتے ہیں۔ قالوا فی رفع تدافع الظاہر بینہما، ان کے درمیان میں جو تدافع ہے یعنی ایک دوسرے کو دفع کرنا، ایک دوسرے وہ کہتا ہے کہ قبح عقاب بلا بیان درست نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ یہاں پر وجوب دفع ضرر نہیں، تو کہتے ہیں ان میں جو تدافع ہے اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک توجیہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان الاولی، یہ جو قاعدہ یہ قبح عقاب بلا بیان ہے، یہ رافعۃ لموضوع الثانیۃ، یہ جو وجوب دفع ضرر ہے، کہتے ہیں کہ اب ضرر کا احتمال ہو
تو پھر اس کا دفع کرنا واجب ہو۔ لیکن قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کہتا ہے کہ یہاں تو ضرر ہے ہی نہیں، کیونکہ جب بیان ہی نہیں ہے تو ضرر کہاں سے ہوگا؟ تو لہذا انہوں نے کہا ہے کہ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بلا بیان ہے اس کے موضوع کو جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے۔ یعنی اس قاعدے کا موضوع یہ ہے کہ احتمال ضرر ہو، یہ کہتا ہے کہ جب بیان نہ ہو تو پھر ضرر ہے ہی نہیں، جب ضرر ہے ہی نہیں تو پھر دفع کا کرنا، تو لہذا ان کے درمیان میں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی جو کہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ صاحب کتاب اس مسئلے کو دوسری طریقے سے حل کرتے ہیں، وَلَكِنَّ الَّذِي يَخْتَلِجُ فِي الْبَالِ، اور وہ چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ احتمال و اختلاف موردہما، ہم کہتے ہیں بھائی یہ ٹکراؤ تب ہوتا ہے جب دونوں کا مورد اور جاری ہونے کی جگہ ایک ہو، لیکن ہم تو کہتے ہیں اس قاعدے کا مورد الگ ہے، اس قاعدے کا مورد الگ ہے، ہر دو آپس میں جو ہے وہ ایک جگہ جاری نہیں ہو رہے کہ آپ ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا مورد اور جاری ہونے کی جگہ الگ ہے۔ وہ کس طرح کہتے ہیں؟ فَمَوْرِدُ الْأُولَى، پہلا جو جاری ہوتا ہے قبح عقاب بلا بیان، هو العقاب الذي لا ينزله الحکیم الا بعد اتمام الحجہ، کہتے ہیں یہ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان، یہ جو ہم عقاب کی یہاں بات کرتے ہیں تو عقاب سے مراد وہ عقاب ہے جس کو مولا اور حکیم جو ہے، شارع جو ہے، اس کو نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے اس نے اتمام حجت کیا ہو، یعنی پہلے بیان آیا ہو، اس کے بعد جو ہے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کے لیے عقاب آئے گا۔ تو فلا یصح العقاب قبل الاعلام بالتکلیف، تو لہٰذا تکلیف اور ذمہ داری کا اعلان کرنے سے پہلے عقاب صحیح نہیں ہوتا، یہ جو ہے اس کا مورد ہے قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کا۔ وہ مورد ثانی ہے، اور وہ جو دوسرا قاعدہ تھا وجوب دفع ضرر محتمل، تو یحتمل ان یکون هو الضرر الدنیوی، وہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ احتمال دیتے ہیں کوئی دنیاوی ضرر ہے، تو وہاں پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی جب ضرر دنیاوی ہے کا احتمال ہے تو آپ اس کو دفع کر دیں۔ الذی یتولد من اسباب عادیۃ، کہتے ہیں ضرر دنیاوی جو ہے اس کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ طبیعی اور عادی ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ متولد ہوتا ہے، جس طرح نیچے مثال بھی دیتے ہیں اس کی، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، اور وہ جب اسباب ہوں تو اس اسباب پر یہ ضرر جو ہے وہ متوقف ہوتا ہے۔ اب اس میں علم اور عدم علم کی کہتے دخالت نہیں ہے، علم بہ المکلف ام لم یعلم بہ، مکلف اس کو جانے ضرر کو، اس کو پتہ ہو کہ یہ ضرر ہوگا یا نہ جانے، کوئی دوسری صورت میں بھی بہرحال اس نے اثر کرنا ہے۔ اس کی عام سادہ سی مثال جس طرح یہاں بھی ذکر کرتے ہیں کہ استعمال مائع یحتمل یا یحتمل انہ سم قاتل، ایک ایسے چیز کا پینا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ اس میں زہر جو ہے وہ کشندے مارنے والا زہر جو ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہے، تو کہتے ہیں جو پیے گا وہ تو اثر کرے گا اس کو، اب چاہے وہ اس کو پتہ ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے چاہے پتہ نہ ہو، تو لہٰذا جب احتمال ایسا ہو کہ یا ممکن ہے یہ سب میں جو ہے وہ ضرر دنیاوی ہے۔ یا دوسری مثال ہے اب المبیت فی ارض مصبعۃ وحدہ، ایک ایسی سرزمین میں جہاں درندے ہوں، درندوں کا خطرہ ہو، وہاں پر رات گزارنا، جنگل میں جس طرح جنگل میں رات گزارنا جو ہے یہ دفع ضرر دنیاوی ہے، اس میں مثلا ممکن ہے ابھی کوئی شیر آ کر کھا جائے یا کوئی اس طرح کی چیز، تو اس طرح کا حیوان جب اس کا خطرہ ہے تو عقل کہتا ہے کہ یہاں جو ضرر ہے اس کو دفع کر دیں، یعنی نہ جائیں وہاں پر، یہاں عقل کہتا ہے کہ پھر ایسی چیز کو نہ پئیں، کیونکہ لأن الضرر ہا ہونا یحصل اذا تم سببہ،
کیونکہ یہ جو ضرر یہاں احتمال ہم دے رہے ہیں سم قاتل میں یا وہ جنگل میں، تو جب اس کے اسباب آ جائیں تو وہ جو ہے تمام ہے. مثلا اگر اس نے پی لیا تو پھر اثر کرے گا، وہ جنگل میں جائے گا تو ممکن ہے حیوانات کھا لیں اس کو. ولو لم یعلم بہ، ولو انسان کو پتہ نہ ہو مثلا، پھر بھی جائے گا تو اثر ہوگا. تو لہٰذا وہاں ان دونوں کا مورد فرق ہوا. پہلا جو تھا وہ وہاں تھا جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی پہلے جو ہے مولا بیان کرے پھر اس پر عقاب کرے، وہ عقاب اخروی ہے. اور یہ جو وجوب دفع ضرر کا تعلق ہے وہ دنیاوی ضرر سے. فعلی ھذا، بس نتیجہ جو نکالتے ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں کوئی بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے قاعدوں میں. یکونان قاعدتین موردہما مختلف، یہ دو قاعدے الگ الگ ہیں، دونوں کا مورد جو ہے وہ مختلف ہے، لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کے بعد اپنی بات کی تائید میں جو ہے وہ ایک بزرگ عالم اصولی جو ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں وقد صرح العلامۃ الشیخ الانصاری اعلی اللہ مقامہ، کہتے ہیں علامہ شیخ انصاری اعلی اللہ مقامہ جو کہ معروف شخصیت ہیں، وہ انہوں نے بھی کہتے ہیں یہی کہا ہے فی باب شبہۃ الموضوعیت التحریمیہ، اس مورد میں جہاں شبہ یہ موضوعیہ یا تحریمیہ ہو کہ یعنی ایک چیز کے بارے میں حرمت ہو، احتمال ہو کہ بھئی حرام ہے اور وہ شبہ بھی موضوعیہ ہو، تو انہوں نے تصریح کی ہے کہ بوجوب دفع الضرر الدنیوی المحتمل. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جہاں ضرر دنیاوی کا احتمال ہو اس کو دفع کرنا واجب ہے. فقال، ان کی عبارت اس طرح سے ہے، انہوں نے کہا ہے لیکن الانصاف، انصاف یہ ہے کہ الزام العقل بدفع الضرر المشکوک فیہ، عقل لازمی قرار دیتا ہے ایسا ضرر جو مشکوک ہو، یعنی محتمل ہو، شک ہو کہ یہ ممکن ہے یہ کروں گا تو ممکن ہے ضرر ہو جائے، تو ایسے ضرر کو دفع کیا جائے، اس کام کو اصلاً انجام نہ دیا جائے. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے کالحکم بدفع الضرر المتیقن، یہ اسی طرح ہے جس طرح عقل کہتا ہے کہ ایک ضرر جو یقینی ہے، تو وہاں کس طرح عقل کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ضرر یقینی کو جو ہے دفع کریں، تو اسی طرح ضرر محتمل یا ضرر مشکوک جو ہوتا ہے اس کو بھی دفع کرنا جو ہے ضروری ہے. تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ وجوب دفع ضرر دنیاوی ضرر کے بارے میں ہے. اس کی مثال بھی دیتے ہیں کما یعلم یا یعلم بالوجدان، یعنی انسان جو ہے اس چیز کو اپنے اندر جانتا ہے کہ دفع کرنا واجب ہے. عند وجوء ماء، جب کوئی سامنے ایک پینے کی چیز ہو محتمل السمیہ، اس میں احتمال ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. اذا فرض تساوی الاحتمالین، البتہ احتمال دونوں برابر ہیں، یعنی 50-50 جو ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس میں زہر ہو، ممکن ہے اس میں زہر نہ ہو. من جمیع الوجوہ، ہر طریقے سے دونوں جو ہیں وہ احتمالات 50-50 ہوں، تو پھر عقل کہتا ہے کہ ایسا ضرر جو ہے اس کو دفع کرنا ضروری ہے. تو لہذا یہاں سے بھی صاحب کتاب جو ہے وہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو دو قاعدے ہیں ان دونوں کا مورد جو ہے وہ الگ ہے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ تنافی نہیں ہے. اس کے بعد صاحب کتاب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ ثم الظاہر ان الاضرار الطفیفۃ والاحتمالات الضعیفۃ التي لا يؤبأ بهما العقلاء خارجان موضوعا. کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ جہاں بہت ضرر ہو یا جہاں احتمالات ضرر کم ہوں جو قابل توجہ نہیں ہیں، تو یہ ہماری بحث سے موضوعاً خارج ہے، کیونکہ ہماری بحث جو ہے وہاں ہے جہاں عقاب از طرف شارع ہو. ہم کوئی دنیاوی ضرر کی بات نہیں کر رہے،
تو لہٰذا یہ جو بات کی گئی ہے وہ دنیاوی ضروروں کے بارے میں کی گئی ہے، یا جو شبہات موضوعیہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے بحث سے خارج ہے۔ اس کے بعد بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ضرر دنیاوی جو ہے اس کو دفع کرنا ضروری ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ بلکہ ضرر دنیاوی جو ہے بہت سارے ایسے ضرر دنیاوی ہیں جو انسان قبول کرتا ہے، لہذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وجوب دفع ضرر، یہ ضرر سے مراد دنیاوی ہے اور اس کا دفع کرنا ضروری ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں وما ذکرہ بعضهم، بعض علماء نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ من ان الضرر الدنیویہ، یہ جو ضرر دنیاوی ہوتا ہے لا یجب دفعہ، اس کا دفع کرنا تو واجب ہے ہی نہیں۔ آپ کس طرح کہتے ہیں؟ حتی المتیقن منہ، حتی وہ ضرر جو یقینی ہے کہ اس ضرر کو قبول کرنا ہے وہ بھی دفع کرنا ضروری نہیں۔ اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ کل عملیات الجراحیت العلاجیہ، وہ کہتے ہیں مثلا کوئی آپریشن کروانا چاہتا ہے تو اس میں بھی ضرر ہے دنیاوی، لیکن اس کو دفع کرنا تو واجب نہیں ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ وجوب دفع ضرر محتمل میں ضرر دنیاوی ہے اور اس کو دفع کرنا واجب ہے؟ تو کہتے ہیں وما ذکرہ بعضهم، یہ بعض نے جو کہا ہے مردود، یہ جو ہے ان کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بأن الضرر الذی بإزائہ نفع، تو لہٰذا یہ ضرر کہ جس کے مقابلے میں ایک بڑا نفع ہو، کیونکہ یہاں جو انہوں نے مثال دی ہے درست ہے کہ ضرر دنیاوی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو صحت اور سلامتی مل رہی ہے، تو لہذا کہتے ہیں کہ وہ ایسا ضرر جس کے مقابلے میں ایک بڑا آپ کو فائدہ مل رہا ہے، تو وہاں اس مورد کی تو ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس کی جہاں صرف ضرر ہی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، جس طرح سم قاتل یا زہر کی جو مثال دی گئی تھی، یا ایسا ضرر الذی لدفع ضرر اکبر منہ، یعنی کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا نقصان اٹھانا، جس طرح مثلا کوئی آپریشن کروا لیتا ہے کہیں اس کے بڑا مشکل کوئی بڑی بیماری نہ لگ جائے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے، جو مثال دی ہے، یہ مثال ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ تو ضرر ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں لا یعد ضررا، ایسا ضرر کہ جس کے پیچھے بڑا فائدہ ہو یا کسی نقصان بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، تو اس کو تو عرف کہتا ہے اصلاً یہ تو ضرر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے ایک بڑی مشکل سے بچ رہے ہیں، تو لہذا یہ جو بعض نے کہا ہے کہ وجوب دفع ضرر والا قاعدہ درست نہیں ہے، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے بھی جو ہے وہ مطالب ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔